بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس مشکل دور میں، اعصاب شکن دور میں، صبر آزما دور میں، ہر انسان کسی نہ کسی مشکل میں ضرور پھنسا ہے، کسی نہ کسی مشکل میں وہ ضرور مبتلا ہے۔ کچھ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت زیادہ کوششیں کرنے کے باوجود روزگار نہیں مل رہا۔ کچھ لوگ قرض میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے، لیکن ادائیگی کے لیے ان کے پاس 1 روپیہ تک نہیں ہے اس قرض کو چکانے کے لیے۔ کچھ لوگ ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کچھ لوگ جو والدین خصوصی طور پہ جن کے بچوں کا رشتوں کا بندوبست نہیں ہو رہا، خاص طور پہ بیٹیوں کا کوئی وسیلہ اور اسباب نہیں بن رہا، وہ بھی پریشان ہیں، اور ان کو شادی کروانے کے لیے ان کے پاس رقم بھی نہیں ہے۔ یعنی ہر انسان آج کے دور میں کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا ہے۔ ہر انسان نا امید ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، لیکن ایک تڑپ ضرور ہے ہر ایک انسان کے دل میں کہ کوئی ایسا عمل ہو، کوئی ایسا وظیفہ ہو، وہ کر کے اللہ کی بارگاہ سے بڑا مقصد پورا کروا لیا جائے۔ بحیثیت مسلمان ہر انسان اپنے اندر ایک ایمانی درجہ رکھتا ہے، ایمانی قوت رکھتا ہے، چاہے وہ قوت تھوڑی ہو، درمیانی ہو یا زیادہ ہو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے رجوع کیا جائے اور کوئی ایسا خاص عمل کر لیا جائے جس کی بدولت اللہ پاک راضی ہو جائیں، کیونکہ یہ سارے معاملات جو ہیں، ساری جو مشکلات ہیں، ان کی جو بڑی وجہ ہے وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ اب اگر اللہ کو ہم نے راضی کر لیا، اللہ کے لاڈلے بن گئے، پھر جو بھی مانگیں گے تو اللہ پاک عطا کر دے گا، چاہے وہ چھوٹی حاجت ہوئی یا بڑی حاجت ہوئی۔ میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، دوستوں، آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، وہ عمل 13 صفر کا ہے، یعنی صفر کی 13 تاریخ کا ہے اور دوسرے دولت والے جمعۃ المبارک کے دن کا ہے۔ ایک ایسی تسبیح کا آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہا ہوں، میرے اللہ نے چاہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، رزق اور دولت آپ کے گھر میں دروازے توڑ کر داخل ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ نے اس تسبیح کو 13 صفر یعنی ماہ صفر کی 13 تاریخ جمعۃ المبارک کی صبح پڑھ لیا، مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی اللہ پاک ہر تقدیر کو بدل ڈالیں گے۔ اور اگر آپ نے اس تسبیح کو رات سونے سے پہلے پڑھ لیا، شام کو پڑھ لیا، تو صبح سے پہلے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت پوری فرما دیں گے، آپ کی ہر تقدیر بدل جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں، قرض کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، ذاتی گھر نہ ہونے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے،
وہ آج اس تسبیح کا لازمی اہتمام کر لیں۔ یہ تسبیح اللہ کے 4 صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ 4 صفاتی جو نام ہیں اللہ کے، ان کو آپ نے ملا کے ایک خاص ترتیب اور مقدار سے پڑھ لینا ہے۔ یہ ترتیب اور مقدار اللہ والوں کی خاص بتلائی ہوئی ہے، اس میں آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ جو یہ وظیفہ ہے، یہ جو تسبیح کا جو خاص عمل ہے، یہ اثر نہیں دکھائے گا، کیونکہ سارا اثر جو ہے وہ ترتیب اور مقدار میں ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے خاص چلا کیا ہوتا ہے، اور جس مقدار پہ اور جس ترتیب سے انہوں نے چلا کیا ہوتا ہے، اسی ترتیب اور اسی مقدار کو آپ نے اپنا کر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو سیکھنے کے اعتبار سے آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے، اور صدقہ جاری کے اعتبار سے آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے۔ عمل بتانے سے پہلے ماہ سفر کے دوسرے جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ کامنٹ سیکشن میں آپ نے آمین لازمی لکھنی ہے۔ نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک پسند فرما دیں، لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے وحدہ لا شریک ہونے کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی لوگ قرض میں مبتلا ہے، چاہے چھوٹا قرضہ ہے یا بڑا قرضہ ہے، یا اللہ اس کی ادائیگی میں یا اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ اگر ان کے پاس رقم نہیں ہے تو غیب سے رقم کا بندوبست پیدا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو ذاتی گھر سے محروم ہیں ان کو جلد از جلد ذاتی گھر کی خوشخبری عطا فرما۔ جو بے چین ہیں یا اللہ ان کو روحانی طور پہ، قلبی طور پہ سکون عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے ان کے گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ محترم ناظرین، عمل بتانے لگا ہوں، اب آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اب عمل بتانے کی جو ترتیب ہے اس کو آپ نے ملاحظہ کرنا ہے۔ جس ترتیب اور مقدار سے آپ کو عمل بتانے لگا ہوں اسی ترتیب اور مقدار سے آپ نے عمل کر لینا ہے۔ آپ نے ماہ سفر کی 13 تاریخ یعنی جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ صبح کرنا چاہیں تو صبح کوئی وقت مقرر کر لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا چاہیے، یعنی نماز جمعہ کے فوراً بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، جس بھی وقت آپ کے پاس پورے 24 گھنٹے باقی ہے، آپ کوئی ایک ایسا وقت مقرر کر لیں جو آپ کے لیے آسان ہو، آسودہ ہو، لیکن جگہ جو ہو وہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے، تاکہ آپ سے کوئی بات نہ کرے اور آپ کسی سے بات نہ کریں۔ اس پورے عمل کے دوران آپ نے آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ یہ عمل سے پہلے کی اور عمل کے دوران کی شرائط ہیں، آپ نے ان تمام شرائط پہ پورا ہو کے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز قبولیت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ سب سے پہلے جس بھی مقام جگہ کو آپ متعین کریں، آپ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کوشش کریں آپ نماز والا یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں پڑھتا ہوں، ثواب کی نیت سے آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
میں نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھا، آپ نے بھی صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، جو بھی درود پڑھے صرف ایک بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، یہ تسبیح اسی مقصد میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ عرش کو ہلا دینے والی یہ تسبیح ہے، یہ تسبیح باقاعدہ عرش کے ساتھ لٹکی ہے اور پڑھنے والے کے حق میں قبولیت کی دعا کرتی ہے، سفارش کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ استغفر اللہ کا کرنا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی، بعض اوقات رزق کی تنگی، بے اولادی، قرضہ، بیماری، رزق کی تنگی، دنیا کی تمام پریشانیوں کا جو سبب ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنا مقصود ہونا چاہیے، سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ جب اللہ راضی ہو جائے پھر دنیا ساری لگے تو آپ کو ناکام نہیں کر سکتی، دنیا ساری لگے تو آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا پھر جو بھی مانگو گے اللہ پاک عطا کر دے گا، رزق اور دولت کی موسلادھار بارش آپ پہ اللہ پاک فرما دیں گے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ کس طرح پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اب استغفر اللہ کو اپنے توجہ اور دھیان کے ساتھ اور اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ سے سرزد ہوئے ہیں ماضی میں، آپ نے ان کو اپنے دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے معافی طلب کرنی ہے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، بندی ہوں، یا اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں، کرتی ہوں، مجھے معاف فرما دے، تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما۔ استغفر اللہ ایک بار، استغفر اللہ دو بار، استغفر اللہ تین بار۔ آپ نے استغفر اللہ کو روتے روتے توجہ اور دھیان کے ساتھ سسکیاں لیتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں والی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ آج کا یعنی 13 صفر دوسرے دولت والے جمعۃ المبارک کا پہلا عمل ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ درود ابراہیمی یا کوئی سا درود پڑھنے کے بعد آپ نے 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اے بہترین اسباب لگانے والوں میں سے بہترین اسباب لگانے والی ذات، ٹھیک ہے، یعنی سب سے بڑا اسباب لگانے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز میں سے اسباب پیدا کرنے والی ذات، رزق میں، دولت میں، اولاد میں، قرض کی ادائیگی میں، پریشانی سے نجات میں، ہر چیز سے یعنی نکالنے والی جو ذات ہے، نجات دلانے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ جس بھی مقصد میں آپ اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہو اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھ لینا ہے۔ یا مسبب الاسباب ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ اور دھیان سے سنیے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب دو بار، یا مسبب الاسباب تین بار۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پر 33 ٹائمز پڑھنا ہے، 33 مرتبہ، نہ 33 سے کم نہ 33 سے زیادہ، آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ اب تیسرا عمل جو ہے وہ تسبیح کا ہے، جس کے بنا آج کا یہ خاص عمل مکمل نہیں ہوتا۔ اگر اس تسبیح کو آپ نے نہیں پڑھا تو آج کا وظیفہ نامکمل ہے۔ اس لیے اس تسبیح جو سب سے قیمتی تسبیح ہے، جو اللہ کے 4 صفاتی ناموں پر مشتمل ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کس مقدار، کس ترتیب سے، اس کو جاننے کے اعتبار سے آپ نے اس ویڈیو کو
آگے بھی مکمل دیکھنا ہے۔ آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے 4 صفاتی نام یا سلامو یا حفیظو یا وہابو یا رزاقو، یا سلامو اے سلامتی والی ذات، سلامتی کے دروازے کھولنے والی ذات، یا حفیظو اے حفاظت کرنے والی ذات، سب سے بڑا نگہبان اللہ کی ذات، یا وہابو بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، یا رزاقو اور رزق دینے والی ذات۔ رزق کے اعتبار سے، قرض سے نجات کے اعتبار سے، سلامتی کے اعتبار سے، جادو جنات کے ختم کروانے کے اعتبار سے، بندشیں توڑوانے کے اعتبار سے، یہ 4 نام جو ہیں یہ خزانہ ہیں۔ یوں تو اللہ کے سبھی نام جو ہیں خزانوں سے مالا مال ہیں، لیکن ان 4 ناموں کو ملا کے اگر تسبیح پڑھ لی جائے اس شخص کو پورا سال مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یا سلام یا حفیظ یا وہاب یا رزاق کو ملانا ہے ایک بار۔ کیسے؟ یا سلام یا حفیظ یا وہاب یا رزاق ایک بار، یا سلام یا حفیظ یا وہاب یا رزاق 2 بار، یا سلام یا حفیظ یا وہاب یا رزاق 3 بار، یعنی 4 ناموں کو ملا کے پڑھ کے ایک تصور کرنا ہے۔ یا سلام یا حفیظ یا وہاب یا رزاق 4 کو پڑھ کے ایک بار، پھر اسی طرح یا سلام یا حفیظ یا وہاب یا رزاق 2 بار، اس طرح کرتے کرتے آپ نے 313 مرتبہ آپ نے ان 4 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، اور جب جب آپ ان ناموں کو پڑھتے جائیں دل ہی دل میں حاجت، اپنے جو بڑی حاجت ہے، چھوٹی ہے، ناممکن حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے اس کو تصور میں لاتے ہوئے اس مقصد کی نیت کر کے، مکمل ہونے کی نیت کر کے کہ یا اللہ میں قرض سے نجات چاہتا ہوں، اس میں مدد فرما، بے اولادی میں اولاد چاہتا ہوں، ذاتی گھر نہ ہونے کی وجہ سے ذاتی گھر چاہتا ہوں، جو بھی حاجت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے 313 مرتبہ یہ 4 صفاتی نام ملا کے پڑھ لینے۔ یہ آج کا آخری عمل ہے، اور یہ تسبیح آج آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو درود دوسرا اگر شارٹ مختصر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد، جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں، اور پھر دعا مانگیں یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ آمین آمین ثم آمین۔